بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 81 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ اللہب کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ امر اول ترجمہ سن لیجیے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجیے گا۔ تبت جو ہے یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہیں، باب ضرب سے، ہلاک ہونا، ٹوٹنا۔ یدا، یہ اصل میں یہ لفظ یدانے تھا، پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ اس کا معنی ہے ہاتھ۔ ابی لہب، ابی جو ہے یہ ابن سے ہے، ابن کا معنی ہے باپ، اور یہ حالت جری میں ہے۔ ابو لہب جو ہے یہ اس کا اصل نام عبد العزہ بن عبد المطلب، اور کنیت اس کی جو ہے وہ ابو لہب ہے۔ کنیت سے یہ مشہور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ لہب، لہب جو ہے اس کا معنی ہے شعلہ، اور ذات لہب شعلے والی، اور لہب جو ہے یہ باب سمع سے لہب یلہب لہبا، شعلہ بڑکنا۔ کسب، کسب ایک سے وہ یہ فعل ماضی باب ضرب سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کمانا۔ آگے سیصلی جو ہے اس کی تحقیق کئی بار گزر چکی ہے۔ ذات، یہ دو کا مؤنث ہے، اس کا معنی ہے والی۔ حطب، لکڑی ایندھن کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع احطاب ہے۔ حطب یحطب حطبا، ایندھن جمع کرنا۔ حمالہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے خوب اٹھانے والی، اور باب ضرب سے حمل یحمل حملا، اٹھانا کسی چیز کا۔ جید، یہ اس میں جامد ہے، اس کا معنی ہے گردن، اس کی جمع اجیاد اور جیود آتی ہے۔ اور حبل، رسی، اس کی جمع احبال، حبول۔ اور باب نصر سے حبل یحبل حبلا، رسی سے باندھنا۔ مسد، یہ اس میں جامد ہے، خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی، اور اس کی جمع مساد اور امساد ہے۔ اور باب نصر سے اس مادہ سے جو ہے ماسد ہے، مسدن، رسی بٹنا، اس کا معنی ہے۔ امر ثالث تفسیر کا بیان۔ اس صورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے والی سورۃ النصر میں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذکر تھا، اور اس صورت یعنی سورۃ اللہب میں اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بننے والے ایک شخص کے انجام بد کا ذکر ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی،
اور کہا کہ میں تم کو ایک عذاب سے ڈراتا ہوں جو کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر واقع ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا کہنے لگا تبن لکا لہذا جمعتنا، یعنی ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ابو لہب کی ایک بیوی تھی جو خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، گویا دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عداوت تھی۔ چنانچہ اس صورت میں ابو لہب کے ساتھ اس عورت کی بھی مذمت مذکور ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ یہ دونوں جو ہے وہ بددعا کے جملے ہیں۔ ان میں سے پہلا تبت یدا ابی لہب، یدا جو ہے یہ اصل میں یدا نہیں تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو دونوں ہاتھوں کی ہلاکت سے جو ہے وہ ابو لہب کی ذات کی ہلاکت مراد ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ اور یہ ہوتا ہے چونکہ کام کرنے میں انسان کے ہاتھوں کو دخل ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ بول کر انسان کے نفس کو مراد لینا درست ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھوں کی تخصیص اس لیے کی چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، پتھر مارنا یا اور اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں وہ عموماً ہاتھ ہی سے دیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے ہاتھ کا لفظ اطلاق کیا گیا اور اس سے مراد جو ہے وہ ابو لہب کی ذات ہے۔ وَتَبَّ کا لفظ اس کا معنی ہے وہ برباد ہو جائے، تو یہ بھی بددعا ہے اور ماضی کے صیغے کے ساتھ جو ہے یہ ہے، اگرچہ اس کا وقوع جو ہے وہ مستقبل میں ہوا، یعنی بعد میں اس دعا کا وقوع ہوا، بددعا کا وقوع ہوا اور یعنی اس کا نتیجہ ظاہر ہوا ابو لہب کی ہلاکت کی صورت میں، لیکن چونکہ یقینی تھی اس لیے اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہ جو بددعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب کے لیے تو یہ پوری ہوئی، چنانچہ غزوہ بدر کے 7 روز بعد یہ طاعون کی ایک گلٹی نکلی اس کو، جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں، تو جو ہے دوسرے جو متعدی مرض تھی تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے اور اسی حالت میں جو ہے وہ سڑا اور سڑ کر مر گیا، تو 3 روز تک اس کی لاش اسی طرح گھر میں پڑی رہی، تو چنانچہ مزدوروں کو بلا کر ایک گڑھا کھودوا کر اس میں اس کو ڈال دیا گیا اور اوپر سے مٹی کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر کے واصل جہنم کیا۔ اس آیت میں ابو لہب کی جو ہے وہ کنیت ذکر کی، نام ذکر نہیں کیا گیا۔ نام تو اس کا عبد العزہ تھا لیکن کنیت جو کہ ابو لہب تھی وہ ذکر کی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کنیت اس کی زیادہ مشہور تھی، نام زیادہ مشہور نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ عبد العزہ چونکہ عزہ بت کا نام تھا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر کرنا پسند نہیں کیا۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، اور ابو لہب کا اطلاق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اور نہ اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ تو مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، ایک یہ کہ مالہ سے اصل مال مراد ہے اور وما کسب سے اس کے منافع مراد ہیں، اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ مالہ سے مراد مال ہے اور ما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو ایمان کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ جو کچھ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے اگر وہ حق ہوا تو میں اپنے مال اور اولاد کو فدیہ دے کر اس عذاب علیم سے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا جو ہے وہ مال اور اولاد اس کو ہلاکت سے نہیں بچائے گا،
اگرچہ یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ استقبال ہے، مستقبل مراد ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب تھا اور اس کی کنیت جو ہے وہ ام جمیل تھی۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، اور جس طرح ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں بڑا ہوا تھا، اسی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں بڑی ہوئی تھی۔ تو مفسرین نے حمالۃ الحطب کے اندر 3 احتمال ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا ظاہری معنی ہے حمالۃ الحطب، یعنی وہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور لکڑیاں لاد کر اٹھا کر لاتی تھی۔ اس سے مراد خاردار لکڑیاں تھیں جو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچا دیتی تھی، کانٹے بچاتی تھی تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ دوسرا جو اس کا معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کا جہنم کا حال بیان کیا ہے کہ جہنم میں وہ زقوم کی لکڑیاں اکٹھی کر کے جمع کر کے اپنے شوہر پر ڈالے گی۔ اور تیسرا جو اس میں احتمال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ چغل خوری کرتی تھی اور اس کی عادت یہ تھی کہ لوگوں میں وہ چغل خوری پھیلایا کرتی تھی، تو چغل خوری جو ہے معاشرے میں فساد پھیلاتی ہے اور فساد کی آگ بھڑک جاتی ہے اس سے۔ تو اسی تعبیر کو اس لیے عرب جو ہے حمالۃ الحطب کی تعبیر استعمال کرتے تھے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کی حالت کو بیان کیا ہے۔ مفسرین میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کی جہنم کی حالت کو بیان کیا ہے، اور مسد سے مراد جو ہے وہ لوہے کی تاریں ہیں، تاروں سے بٹا ہوا جو توق مراد ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی گردن میں جو ہے وہ توق ہوں گے اور توقوں سے وہ جہنم میں جکڑی ہوگی۔ جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں مسد سے جو ہے کھجور کی رسی مراد ہے، اور اس سے اس کی دنیاوی حالت مراد ہے، یعنی وہ ابو لہب جو ہے وہ امیر تھا لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی بخل کی وجہ سے جنگل سے خود لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، لیکن مفسرین نے جو ہے یہ قول اول ہی کو راجح قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ثالث اس صورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت جو ہے فعل ہے، یدا مضاف مضاف الیہ مل کر یدا مضاف ہے اور ابی مضاف مضاف الیہ مضاف ہے اور لہب یہ مضاف الیہ ہے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر دوبارہ مضاف الیہ اور یدا مضاف کے لیے، اور پھر یدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا تبت فعل کا۔ تبت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ یعنی مانن انشاء ہے، لفظاً خبر ہے، ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ، اور تبا یہ اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ۔ آگے جو ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما نافیہ ہے، اغنا فعل ہے، عنہ جار مجرور مل کر متعلق ہوگے، اور مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، ما کسب، ما اسم موصول ہے، کسب فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر یا مخصوف نکالیں گے، یہ مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہو کر یہ معطوف، پھر معطوف معطوف علیہ مل کر یہ فاعل ہوا اغنا فعل کا، اغنا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ ما کو جو ہے استفامیہ معنی بمعنی ای شیئن کے مبتدا، اور اس کے بعد اغنا عنہ مالہ وما کسب یہ پورا جو ہے اس کی خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سین حرف استقبال برائے تاکید، یصلی فعل ہے،
اور ہوا ضمیر مستتر یہ معطوف علیہ، نارا موصوف، ذات الہب مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی۔ آگے جو واو عاطفہ ہے، امراتو مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال، حمالۃ الحطب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر حال اول۔ آگے فی جیدہا، فی حرف جار، جیدہا مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم، حبل موصوف، من جو ہے حرف جار بیانیہ، اور مسعدن یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر صفت، اور حبل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر، پھر خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ثانی، امرات ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ معطوف، پھر وہ ضمیر مستتر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا، یصلی فعل کا، یصلی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ یہ سبق اچھی طرح سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔